جنات کی شادی۔ یہ ہمارے گاؤں کے ایک بزرگ کا سچا واقعہ ہے۔ آج سے لگ بھگ 50 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت گاؤں کے سادہ لوگ مرغ کی اذان سے صبح ہونے کا اندازہ لگاتے تھے اور سورج کی حرکت سے دن کے گزرنے کا اندازہ لگاتے، یعنی اس وقت گھڑیوں کا کوئی رواج نہیں تھا۔ اس دن ماں نے منصب داد کو اس پریشانی سے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے سحری سے پہلے ہی جگا دیا۔ چاند اپنے پورے جوبن پر تھا، چنانچہ وقت کا اندازہ کرنا تھوڑا مشکل تھا۔ منصب داد بہادر آدمی تھا، رات ہو یا دن، دور ہو یا نزدیک، سفر کرنے سے نہیں گھبراتا تھا۔ 4 بھائیوں کا اکلوتا بھائی عمر کے 25ویں سال میں قدم رکھ چکا تھا، مگر دیکھنے میں اتنی عمر سے بڑا لگتا تھا۔ بلا کا پھرتیلا اور نہ ڈر، اور جس کے پیچھے ماں اور بہنوں کی دعائیں ہوں تو اسے کیا فکر۔ سو وہ بھی اللہ کا نام لے کر منڈی کی طرف چل پڑا۔ منڈی اس وقت گاؤں سے کافی دور تھی اور اسے یہ سفر اپنے بیل کو لیے پیدل طے کرنا تھا۔ سو وہ چل پڑا، اور چل یار جلدی چل، وہ بیل کو ہانکتے جا رہا تھا۔ گرمیوں کا موسم اور جولائی کا مہینہ تھا، مگر گھر سے باہر کھلی فضا میں آتے ہی منصب داد کی طبیعت کھل سی گئی تھی۔ ہر طرف خنک ہواؤں نے اس کی سستی دور کر دی اور وہ گنگناتے ہوئے چلنے لگا۔ اچانک اسے اپنے پاس سے ہنسنے کھلکھلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ ایک لمحے کو تو اس کے قدم رک سے گئے۔ بہادری اپنی جگہ، تاہم وہ انسان تھا، اور اچانک رونما ہونے والی کسی بھی بات سے انسان بکھلا ضرور جاتا ہے۔ چنانچہ ایک لمحے میں ہی اس کے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ اپنے ارد گرد دیکھنے لگا، مگر اسے کچھ نظر نہ آیا۔ ہا ہا ہا، تم آدمزاد ہو، تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے جب تک کہ ہم خود نہ چاہیں۔ اپنے بے حد قریب کی اس آواز نے منصب داد کے قدم روک دیے اور وہ دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنے لگا۔ ڈر مت، تم خوش قسمت ہو کہ ہم سے آ ٹکرائے۔ اگر تم کسی غیر مسلم کے سامنے ہوتے تو اس وقت یہاں نہ ہوتے۔ منصب داد کے کانوں میں آواز آئی۔ ان لفظوں نے تو اس پر اتنا بتا دیا کہ وہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے، وہ ہے تو مسلمان۔ سو اس کے دل کو تھوڑا سا حوصلہ ہوا، اور ویسے بھی وہ جی دار آدمی تھا اور کلام پاک کا ورد اس کی زبان پر جاری و ساری تھا، ہمیشہ کی طرح۔ اور جب کلام برحق ایک مسلمان کے سینے میں ہو اور زبان پر بھی جاری ہو تو کوئی غیر مرئی مخلوق اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ منصب داد کو دوبارہ آواز آئی، آنکھیں بند کر اور پھر دوبارہ کھول، ہم تیرے سامنے کھڑے ہوں گے۔ منصب داد نے آنکھیں بند کر لیں اور بسم اللہ پڑھ کر جب آنکھیں کھولیں تو اپنے سامنے پستہ قامت 3 جن دیکھے۔ ان کی آنکھیں سرخ اور پلکوں کے بغیر تھیں، جو دیکھنے والے کو خوف زدہ کر دیتی تھیں۔ بال بھی سرخ تھے، ان کی جلد چمکتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ صرف ایک لمحے کے لیے منصب داد کو ذرا عجیب سا لگا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ کافی سنبھل چکا تھا۔ السلام علیکم، منصب داد نے تینوں جنوں کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، باقاعدہ جواب دیا گیا۔ چلو، ان میں سے ایک نے منصب داد کو چلنے کا کہا تو منصب داد سمیت وہ بھی بیل کو لیے چلنے لگے۔ کہاں سے آئے ہو اور اتنی رات گئے گھر سے نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ کچھ پتہ بھی ہے کہ رات کا کون سا پہر ہے یہ؟ ایک جن نے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے، اور جواب میں منصب داد نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ چلو اچھا ہے، ماں کا کہا مانا تم نے، تبھی ہم سے ملے ہو۔ یہ یقیناً تمہاری ماں کی دعا ہے، ورنہ اس وقت تو بھوت پریت چڑیل دیو سب آزاد ہوتے ہیں۔ ویرانہ ہم سب کا مسکن ہے۔ آئندہ ذرا سوچ سمجھ کر گھر سے نکلنا، ہر بار ہم نہیں ملیں گے۔ آپ کا نام کیا ہے اور آپ تینوں آپس میں کیا لگتے ہیں، اور آپ اس وقت کہاں جا رہے تھے؟ منصب داد نے بھی ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ میرا نام مستور ہے اور یہ میرے دوست ہیں۔ ہم تینوں اپنے ایک دوست کی شادی پہ جا رہے تھے کہ تم سامنے سے بیل لے کے آتے دکھائی دیے۔ پہلے تو ہم حیران ہوئے کہ یہ کون بے وقوف ہے، پھر یہ سوچ کے تمہاری طرف بڑھے کہ تمہیں بدروحوں کے ہتھے نہ چڑھ جاؤ۔ جس طرح تم لوگ اپنے کیے کے جواب دہ ہو گئے نا روز قیامت، اسی طرح ہم سب بھی اللہ پاک کے جواب دہ ہیں، بس اس لیے تمہاری مدد کو آگے بڑھے ہیں۔ بہت شکریہ۔ منصب داد دل سے مستور کا شکریہ ادا کرتا ہوا گزرا۔ چلتے چلتے ان کا گزر ایک کنویں کے قریب سے ہوا۔ منصب داد نے نیچے جھانکا تو پانی دکھائی دیا، مگر کنویں کے ساتھ کوئی ڈول نہیں بندھا ہوا تھا کہ وہ پانی نکال سکے۔ بس ایک حوض بنا ہوا تھا تاکہ پانی نکال کر اس میں ڈالا جا سکے، مگر ڈول ہوتا تب پانی ڈالتا۔ اس کے چہرے پر فکر امڑی۔ کیا ہوا؟ مستور نے پوچھا۔ اسے بھوک لگی ہوئی ہے، جانور ہے بیچارہ۔ اس نے بیل کے سر پر ہاتھ پھیرا، پانی پلانا چاہتا تھا۔ یہاں تو دور و نزدیک کچھ ایسا دکھائی نہیں دے رہا کہ میں اسے پانی پلا دوں۔ منصب داد پریشان ہو گیا۔ واہ یار، ہمارے ہوتے ہوئے پریشان ہو، تم دیکھتے جاؤ بس۔
نستور نے یہ کہا اور اپنے ساتھ کھڑے ساتھی جن کو دیکھا تو اس نے اپنے دونوں بازو ایک طرف پھیلا دیے، ساتھ ہی اس نے آہستہ آہستہ اوپر کو اڑنا شروع کر دیا۔ منصبداد کو ذرا پل کو جھرجھری سی آ گئی، مگر کچھ ہی دیر گزری تھی کہ گھاس کے ایک بڑے سے گٹھے کے ساتھ وہ جن زیادہ دوبارہ وہاں پہنچ گیا۔ لو پہلے بیل کو گھاس ڈالو، پھر اس کو پانی بھی پلاتے ہیں۔ نستور بھائی، بارات کا بھی وقت ہونے کو ہے، دیکھنا ہم سب نے وہاں بھی جانا ہے، دوسرا جن بولا۔ چلے جائیں گے، یہ انسان اس وقت مشکل میں ہے، میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ کے جا سکتا۔ تم جانتے ہو میں نے ایک عالم انسان سے تعلیم حاصل کی ہے، اس لیے کسی انسان کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ بہت شکریہ نستور بھائی۔ منصبداد نے نستور کی بات سنی تو دل سے اس کا شکر گزار ہوا۔ چلو بیل کو کنویں کے نزدیک لے چلو۔ منصبداد بیل کو کنویں کے قریب لایا۔ اچانک کنویں میں ڈول کے گرنے کی آواز آئی، جیسے ڈول کنویں کے کناروں سے لگ رہا ہو، تاہم ڈول منصبداد کو کہیں دکھائی نہیں دیا۔ ہاں، پانی حوض میں صاف دکھائی دے رہا تھا۔ بیل نے جی بھر کے پانی پیا۔ منصبداد نے ابھی بیل کو کنویں سے ہٹایا ہی تھا کہ تھوڑی ہی دور سینکڑوں مشلیں جلتی ہوئی دکھائی دیں، ہر طرف روشنی ہی روشنی۔ یہ کیا ہے؟ منصبداد نے نستور جن سے پوچھا۔ ہمارے دوست کی بارات۔ تم ایک طرف کو ہو جاؤ، ہماری برادری میں سب ایک جیسے نہیں ہوتے، کوئی تمہیں نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ منصبداد قریب ہی ایک اگی ہوئی جھاڑی کے پیچھے جا چھپا، ہر طرف ہنسنے کی آوازیں تھیں۔ منصبداد کو صرف روشنی نظر آ رہی تھی اور روشنی بردار نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ کچھ گا بھی رہے تھے، لیکن ان کی بولی کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جس ساز پر وہ گا رہے تھے اس کا ردم بہت من مو لینے والا تھا، ایسا سر تار اس نے کبھی نہیں سنا تھا۔ وہ روشنی کا سیلاب ایک بڑے سے بوڑ کے درخت پر چڑھ گیا۔ منصبداد کو ایک دم گویا سردی سی لگنے لگی۔ نکل آؤ۔ نستور کی آواز پر منصبداد باہر نکلا۔ یہ سب مجھے کیوں نظر نہیں آ رہے تھے؟ آپ کی طرح آدمزاد عام حالت میں جنات کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، جب تک کہ جن خود آدمزاد کے سامنے خود کو ظاہر نہ کر دے، ماں سوائے بہت چھوٹے بچوں کے۔ ہاں، تبھی مائیں شام کے بعد بچوں کو باہر نہیں نکلنے دیتی۔ منصبداد نے نستور کی بات کی تصدیق کی۔ ہاں، یہی بات ہے۔ وہ چلتے جا رہے تھے اور صبح کاذب کی روشنی دکھائی دینے لگی۔ تم نے جو رستہ اختیار کر لیا تھا وہ اصل راہ سے ہٹ گیا تھا۔ شکر ہے کہ ہم مل گئے تجھے، اور تمہارا راستہ بھی کم ہو گیا، نستور بتا رہا تھا، اور منصبداد اندازہ کر رہا تھا کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے، کیونکہ انجانے میں وہ اصل سے ہٹ گیا تھا، تبھی تو وہ ان جنوں کے سامنے آ گیا تھا۔ اب تم جاؤ، یہ وقت ہم جنات کا واپس اپنے اپنے مسکن میں جانے کا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں اذانیں ہو جائیں گی۔ اب تمہیں کوئی ڈر نہیں، ہماری شادی میں بھی شرکت کرنی ہے۔ پہلے بھی تمہاری وجہ سے ہمیں دیر ہو گئی ہے۔ نستور بھائی، ہم نے تو سنا تھا کہ جنات بہت زیادہ نقصان دیتے ہیں، مگر آپ نے تو میری مدد کی ہے، کوئی نقصان نہیں پہنچایا مجھے۔ بتایا نا تمہیں کہ ہم جنات میں بھی مسلمان اور غیر مسلم ہوتے ہیں۔ غیر مسلم تو کسی صورت انسان کے ہمدرد نہیں ہو سکتے۔ ہاں، ہم مسلمان تب تک آدمزاد کو نقصان نہیں پہنچاتے جب تک کہ وہ ہمیں نقصان نہ پہنچائیں، مگر ہمیں تو آپ نظر نہیں آتے نستور بھائی، تو ہم کیسے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ منصبداد نے جاننا چاہا۔ بے شک تم انسان ہمیں عام حالت میں نہیں دیکھ سکتے، اسی لیے تو اعوذ باللہ اور پھر بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تم لوگوں کو۔ جب تک تم لوگ یہ پڑھتے ہو تو ہم تمہارے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، بلکہ غیر مسلم بھی ہٹ جاتے ہیں۔ نستور بھائی، کیا تم ہمارے گھروں میں بھی موجود ہوتے ہو؟ نہیں، جہاں آبادی ہو ہم وہاں اپنا مسکن نہیں بناتے، اور خاص کر مسلمانوں کے گھروں میں کہ وہاں کلام اللہ پڑھی جاتی ہے۔ تاہم ہم ہر اس جگہ ہوتے ہیں جہاں پاکی کا خیال نہ رکھا جائے۔ ہر ناپاک جگہ، ہر ویران جگہ ہمارا مسکن ہوتا ہے، لیکن متقی جنات پاکیزہ جگہوں پر رہتے ہیں۔ چلو اب جاؤ، تمہیں دیر ہو رہی ہے اور ہمیں بھی۔ ایک آخری بات، آپ جنات سے بچنے کا کوئی طریقہ؟ بہت آسان، صرف کلام اللہ، خود کو پاک صاف رکھنا، گھر کو پاک صاف رکھنا۔ گھر میں کلام اللہ کی آواز جب تک گونجتی ہے تو تمام شیاطین بھاگ جاتے ہیں، ہر بلا بھاگ جاتی ہے۔ ویسے بھی مسلمان جو اللہ پاک کا ذکر کرتا ہو اس کے قریب کوئی بدرو، کوئی شیطان نہیں آ سکتا، کوئی جن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ کہہ کر نستور نے اللہ حافظ کہا اور ایک دم غائب ہو گیا۔ قریب کہیں صدائے حق کی آواز بلند ہوئی اور منصبداد نے قدم تیز اٹھانے شروع کر دیے تاکہ محبود برحق کے سامنے سجدہ زیر ہو سکے کہ وہی لائق عبادت ہے اور اسی کے آگے جھکنے میں ہماری بہتر اور کامیابی ہے۔ جی تو دوستو، کہانی کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔
میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ اسی طرح کی نئی نئی کہانیاں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اللہ حافظ۔